اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، یوں تو ہر شخص کی جان ہی قیمتی ہوتی ہے جس کی حفاظت کرنا اس کا بنیادی حق ہے، لیکن سربراہان مملکت کی سیکیورٹی کو دنیا بھر میں خاص اہمیت دی جاتی ہے، جس کے لیے حکومتی وسائل میں سے ایک خطیر رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن ہماری اس دنیا میں بعض ممالک کے صدور یا وزرائے اعظم ایسے بھی ہیں جن کی حفاظت کے لیے ان کا ملک غیر معمولی دولت خرچ کرتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو انہی چند ایک ممالک کے بارے میں بتائیں گے جن کے سربراہان کی سیکیورٹی پر ایک بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، شمالی کوریا دنیا کا شاید وہ واحد ملک ہے جس کو دنیا کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے اپنے مقصود مقاصد کے لیے ہمیشہ باقی دنیا سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس جدید دنیا میں بھی اس کے باسیوں کی 98% آبادی کو سن 2019 تک انٹرنیٹ جیسی زندگی کی ناگزیر ضرورت سے بھی بیگانہ رکھا گیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس ملک کے سربراہ کنگ جان فو کی سیکیورٹی اس قدر حساس ہے کہ موصوف کے صرف ذاتی محافظوں کی تعداد 15,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ اس ملک کے دارالحکومت کی حفاظت کے لیے بھی ہر وقت ایک خاص دستہ چاق و چوبند رہتا ہے، جس میں شامل گارڈز کی تعداد 1,20,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ بلکہ گزشتہ دنوں جب موصوف جنوبی کوریا کے دورے پر گئے تو دنیا نے دیکھا کہ ان کی مرسڈیز گاڑی کو 12 سیکیورٹی گارڈز نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، جو کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ ارد گرد دوڑ رہے تھے۔ یہ اگرچہ دیکھنے میں خاصا مضحکہ خیز منظر تھا، لیکن شاید یہ ان کی سیکیورٹی کا تقاضا تھا جو کہ پورا کیا جا رہا تھا۔ بلکہ آپ مزید حیران ہوں گے کہ جب سن 2018 میں ان کی امریکی صدر کے ساتھ واحد ملاقات ہوئی تو اس وقت ان کی سیکیورٹی پر صرف ایک دن میں 70 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی گئی۔ ناظرین محترم، طیب اردغان نہ صرف ترکی کے سربراہ ہیں بلکہ عالم اسلام میں بھی انہیں ان کی پالیسیوں کی بدولت ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے یہ صدر جب بھی شہر کی کسی سڑک سے گزرتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں کے سائرن سے نہ صرف پورا شہر لرز جاتا ہے بلکہ ان کے راستے میں موجود عمارات پر بھی مخصوص نشانہ باز موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ طیب اردغان اپنی فیملی کے ہمراہ ایک خاص قسم کی بس پر سفر کرتے ہیں جو کہ مکمل طور پر بلیٹ پروف ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی چھت پر بھی چند سنائپر موجود ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ خواتین و حضرات، سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہر ملک کے اپنے قواعد اور ضابطے ہیں۔ اب ذرا جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے سیکیورٹی گارڈز کے کام کا انداز بھی دیکھیں۔ وہ جب بھی شہر سے نکلتے ہیں تو اس خیال کے پیش نظر کہ ان کی وجہ سے عام ٹریفک میں رکاوٹ نہ ہو، ان کے ساتھ گاڑیوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار ان کاروں سے باہر نکل کر لوگوں کو یہ درخواست کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی گاڑی جا رہی ہے، مہربانی فرما کر راستہ دے دیں۔ اسی طرح برطانیہ شاید دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں کی ملکہ الزبتھ دوم کا شمار دنیا کی امیر ترین خواتین میں ہوتا ہے، جس کے اثاثوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 550 ملین پاؤنڈز تک ہیں۔ یہ خوش قسمت ترین ملکہ گزشتہ 68 سالوں سے برطانیہ کے تخت پر براجمان ہیں، جن کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا حامل ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کی حفاظت پر بھی ہزاروں شاہی گارڈز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اپنے ملک میں ملکہ برطانیہ کی حفاظت پر روزانہ لاکھوں پاؤنڈز خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر یہ کسی اور ملک کے دورے پر جائیں تو بھی انہیں خصوصی پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے صدر کی سیکیورٹی کے بارے میں عرض کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سفر کے لیے ایک جدید لیموزین دی گئی ہے جو کہ مکمل طور پر بلیٹ پروف ہے، اور اس کار کو خاص طور پر $15 ملین خرچ کر کے جنرل موٹر کمپنی سے بنوایا گیا ہے۔ امریکی صدر کی سیکیورٹی پر خرچ ہونے والی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے لیے کئی دن تک تیاریاں ہوتی رہیں تو CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق ان پر ہر روز 14 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے رہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔